إلهي عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يا هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین نبی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم صلوات پڑھیے بلند آواز مجلس کے محتمم معاونین مجلس حاضرین مجلس مرحومین کے درجات کی بلندی مملکت کی حفاظت تعجیل ظہور اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعا قبول ہونے کا احساس ہو جائے آج کی صف ادا اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت ارشاد باری ہے کہ تم اللہ کی نصرت کرو اللہ تمہاری نصرت کرے نصرت کے معنی سمجھنا بڑا ضروری متوجہ ہیں آپ بندے نصرت کا ترجمہ کرتے ہیں مدد مدد بھی عربی کی لفظ ہے نصرت بھی عربی کی لفظ ہے تو پھر نصرت کا ترجمہ مدد کیسے ہو
نصرت اور ہے، مدد اور ہے۔ میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، اس سے میں فرق سمجھا دوں گا نصرت میں اور مدد میں فرق کیا ہے، نہ پہنچا تو پھر ایک اور فکرہ کہیں گے۔ نصرت محتاج نہیں مانتا، مدد محتاج مانتا۔ اور فرمائے اجلت سے باتیں نہیں ہوتی، اور پھر یہ ممبر کی ذمہ داری جو ہے وہ محراب سے بھی زیادہ ہے، یہ ذہن میں رہے، کھلواڑ تھوڑی ہے، بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ لائیو جاری ہوتی ہیں باتیں، ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے۔ کوچنگ سینٹر نہیں ہے یہ، تو ممبر تو ایک انتہائی ذمہ داری والی جگہ۔ نصرت اور ہے، مدد اور ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، غدیر کے اعلان کے وقت میں آپ مجلس میں بیٹھے، میں نے عرض کیا کہ مدد محتاج مانگتا ہے، نصرت بے نیاز بھی مانگتا ہے۔ اچھا سنا ہے آپ نے، میں اسے اور واضح بابا جی کرتا ہوں۔ جسے سمجھ نہیں آئی کہ نصرت میں اور مدد میں فرق کیا، اسے اور واضح کرتا ہوں۔ شب عاشور کریم کربلا نے، پوری توجہ بھائی، فکرہ میرا ضائع نہ کرنا، داد بے شک نہ دینا، سمجھنا ضرور، ناصر میں اور مددگار میں فرق سمجھنا۔ شب عاشور کریم کربلا نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ناصرین کے سامنے اپنے مددگار سے کہا، عباس چراغ بجھا۔ جی آپ سلامت رہیں۔ یہ ناصر کا اور مددگار کا فرق، وہ جو آئے ہوئے تھے وہ ناصرین تھے، عباس مددگار۔ غور فرمائے۔ اور چونکہ نصرت کا ترجمہ غلط اس لیے کیا جاتا ہے، ممبر سے بھی کچھ اس طرح نقشہ کھینچا ماسٹر جی جا رہا ہے کہ کریم کربلا نے جو استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، وہ حسین مدد مانگ رہے تھے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ فکرہ پہنچ گیا تو میری منزل آسان ہو گئی۔ کیوں کریم کربلا مدد مانگیں گے کسی سے؟ اور اس کے لیے پہاڑ سے وزنی دلیل میں دے رہا ہوں۔ ایک دن پیچھے جو پچھلی رات تھی، کیوں حسین مدد مانگیں گے؟ پچھلی رات جو آئے ہوئے بندوں کو دیا بجھا کے کہہ رہا ہے جسے جانا ہو چلا جائے۔ جی آپ سلامت رہے۔ وہ آخر وقت میں کسی کو مدد کے لیے کیوں بلائے؟ اور اگر یہ فرما دیا حل من ناصر، اور ناصر نصرت کا استغاثہ بلند کیا، تو کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ آئے، انبیاء آئے، میرے مولا حسین نے واپس بھیجا۔ جو بندے شام تک نہیں بولیں گے وہ اس فکرے پہ بولیں گے۔ انبیاء کو واپس بھیجا، پھر فرشتے جناب جبرائیل کی قیادت میں آ گئے، اور جناب جبرائیل نے آگے بڑھ کے کہا مولا میں نصرت کروں؟ فرمایا نہیں، اس کی نصرت نہیں چاہیے جس سے کل کپڑے سلوائے تھے۔ جی آپ سلامت رہے۔ بہت شکریہ سر، آباد رہے، سلامت رہے۔ انہیں بھی واپس بھیج دیا۔ پھر جنات بھی آئے ہیں جناب ظافر کی قیادت میں۔ بچے یاد کر لیں، جعفر نہیں ہے، ظافر ہے۔ ظافر کی قیادت میں جنات بھی آئے، اور جنات نے بھی آگے کہا مولا ہم حاضر ہیں۔ فرمایا نہیں، پلٹ جائیں، نہیں چاہیے۔ انہیں بھی پلٹا دیا۔ تو پھر نصرت کیا ہے؟ اور فرما رہے
اپنا مقام سمجھیں عزادار ہیں مظلوم کربلا. آپ معمولی لوگ نہیں ہیں. جس نے انبیاء کو، ملائکہ کو، جنات کو واپس بھیجا، اس کی نصرت کے لیے آپ گھر سے آنکھ میں 2 آنسو رکھ کے چلے. حسین نے کہا آ جاؤ. آئے ٹھیک ہو. پھر یہ نصرت کو اور مدد کو مخلوط تو نہ کریں نا. مدد اور ہے، نصرت اور ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں اس وقت، بیٹے دیکھنا میری طرف، جب بندے کہتے ہیں کہ ناصرین کی کمی ہے اس لیے مولا ظہور نہیں فرما رہے. تمہیں پھر فلسفہ غیبت کا ہی نہیں پتا. ناصرین کی کمی ہے بھئی، کمی کی وجہ سے ظہور رک جاتا تو میرے مولا حسین مدینہ سے کیوں نکلتے؟ مجھے کوئی داد دے نہ دے، میں کچھ باتیں ضرور واضح کروں. کل چونکہ میں حاضر ہوں گا تو کل تو پھر آج 15 ذی الحج ہے اور کل 16 ہو جائے گی، تو 16 ذی الحج کی شام سے تو پھر سلسلہ عید کا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر عید بھی وہ ہے جو 3 دن کی عید ہے، وہ ٹرو مرو والی عید نہیں ہے. غور فرمائیے. پھر کل بھی حاضر ہونا تو پھر باقی گفتگو کل ہو جائے گی. بندے سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ خط لکھ کے گئے تھے، مولا حسین کو خط لکھے تھے تو خط پڑھ کے حسین مدینہ سے نکل آئے. عقل کا علاج کرواؤ، مورخ کی بددیانتی کا شکار نہ ہو جاؤ. حسین خطوط کی وجہ سے نکل آئے. غور فرمائیے گا، جن کے دلوں پہ اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ بندوں کے خط سے نہیں نکلتے. میں کچھ عرض کرنا چاہوں، یہ دھاندلی ہیں تاریخ کی. مثلا غور فرمائیے گا، کیونکہ میرے مجمع کو، میری قوم کو ذرا مجالس اعضاء میں اور طرح کے انداز کی عادت پڑ گئی. یہ جو آپ روز سنتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھے جا رہے ہیں، جی وہ شمر آیا تو شراب کے نشے میں بدمست تھا. مصائب نہیں پڑھ رہا میں. آپ کو پتہ ہے قتل میں نشہ کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ تاکہ FIR کمزور ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ شراب نہیں پیتا تھا، پیتا تھا. بڑے بڑے بندے پیتے تھے. اور اس لیے کوڑوں سے بچ گئے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کوڑے وہ مارے جس نے خود نہیں پی. مل کے بولو حیدری. میں صفائی نہیں دے رہا اس کی، لیکن یہ شامل کر لیا. میں بتاؤں کیا کر کے آیا تھا شمر؟ پریشان ہوں گے بعض حضرات اور انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں شمر کیا کر کے آیا تھا. نماز پڑھ کے آیا تھا. آپ حیران ہوں گے، میں نماز کی مخالفت نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں حسین والی اور ہے، شمر والی اور ہے. تھوڑا بولیں آپ اس فکر پہ. شمر نماز پڑھ کے آیا تھا اور نماز کو قتل کرنے آیا. توجہ فرمائیے. اچھا فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، فقہ کا مسئلہ ہے طے. فقہ کا حکم ہے کہ جان کو خطرہ ہو، آپ کو پتا چلے پیچھے ایک بندہ کھڑا جو مجھے دوران نماز قتل کر دے گا، تو نماز چھوڑو، پہلے جان بچاؤ پھر نماز پڑھو. میرے مولا باقر سے ابو بصیر نے پوچھا مولا آپ کے دادا کی جان کو خطرہ تھا پھر نماز کیوں پڑھتے رہے؟ مولا نے فرمایا ابو بصیر تو سمجھا نہیں، خطرہ جان کو نہیں تھا، نماز کو تھا. آپ جی سلامت رہیں، زندگی آپ کی.
ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ صلی علی محمد آل محمد جل وعلا۔ میرے مولا نے مدینہ سے نکلتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، اعلان کیا تھا میرے عزیز۔ کیا اعلان تھا؟ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جب حسین اصلاح کے لیے نکل آئے تو جس کی اصلاح ہو گئی پھر وہ امت ہے، جس کی نہیں ہوئی وہ امت نہیں ہے۔ تو میں بتاؤں 9 لاکھ افراد کے ہجوم میں ایک فرد امت تھا اور اس کا نام ہور تھا۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ امت بہت زیادہ افراد کا نام نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بندے حدیث بنا کے لے آئے ہیں، بڑی حدیثیں بنی ہیں، فیکٹریاں لگی رہی ہیں حدیثیں بنانے کی۔ حدیث بنا کے لے آئے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ عقل کر، امت محمد کی ہو جائے گی جہنم میں، اور پھر عدد بھی 72 کا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور پہلے امت سمجھ، ہر کوئی امت مصطفیٰ میں شامل نہیں۔ یہ عاشور کے دن حسین نے فیصلہ کر دیا تھا، جو دیا بجھ کے جلنے کے بعد حسین کے ساتھ تھا وہ امت تھا، باقی امت نہیں ہے۔ دیر تو نہیں ہو رہی، پہلے انہوں نے پڑھنا۔ توجہ فرمائیے۔ اب بندے کہہ رہے ہیں کہ جی میں پھر وہیں پہ آ جاؤں کہ خطوط لکھے، خط آئے میرے مولا حسین کو، 18,000 خط آ گئے تو خط پڑھ کے مولا نکل آئے۔ اب ذرا جاگے نا تھوڑا، میں عقلی دلیل بھی دے دوں۔ 8 ذی الحج کو حسین مکہ سے نکلے ہیں، 9 ذی الحج کو سرکار امیر مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی، تو پھر کوفہ کے حالات تو پتہ چل گئے نا۔ غور فرمائیں، پھر کوفہ کے حالات کا تو پتہ چل گیا، پھر حسین رستہ بدل لیتے، کہیں اور چلے جاتے۔ حسین پھر بھی کربلا کی طرف ہی گئے ہیں، اس کا مطلب ہے جانے کی وجہ خط نہیں تھے، وہ اعلان تھا جو مدینے میں کیا۔ اگر خطوط کی وجہ سے جاتے تو پھر لکھے ہوئے خطوں پہ جو خطوط آئے تھے انہی پہ اکتفا کر لیتے، پھر کچھ خط حسین نے خود لکھے۔ غور فرمائیے گا، ایک خط کا تذکرہ کروں آپ نہال ہو جائیں۔ ایک خط میرے مولا نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ کس کو لکھا؟ چلے میں فکرہ ایک اور کہتا ہوں، خطابت سننا تو میں خطابت کر دیتا۔ غور فرمائیے گا، جنہوں نے حسین کو خط لکھے وہ اور ہیں، جن کو حسین نے خط لکھے وہ اور ہیں۔ آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑا اچھا آپ بولے۔ ہاں، جن کو حسین نے بابا جی خط لکھے وہ اور ہیں۔ اچھا، جو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں ان بندوں کا خطیب ہی نہیں جو مجلس میں مزہ لینے آتے۔ مجلس میں مزہ نہیں ہوتا، لطف ہوتا ہے۔ لطف اور مزے میں بڑا فرق ہے۔ مزہ بازاری لفظ ہے اور لطف اور چیز ہے۔ بتاؤں لطف کتنا آتا ہے؟ لطف اتنا ہی آتا ہے جتنا لطیف سے تعلق ہوتا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، میں لطف کی بات کر رہا ہوں۔ لطف اور ہے، میرے مولا نے جو خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو، اس خط میں کیا تھا؟ ٹائٹل کیا تھا؟ اب تو خط کا زمانہ ہی نہیں ہے نا، اب تو واٹس ایپ ہے۔ اب تو وہ بندے جو کارڈ دینے پہ زندگی گزارتے تھے ان کا کاروبار ہی ختم ہو گیا، بندے کارڈ بھی واٹس ایپ پہ بھیجتے۔ اب تو خط کا زمانہ ہی نہیں۔ میں نے اپنے خط کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، خطوط لکھا کرتے تھے اور خط میں لکھا کرتے تھے، ٹائٹل لکھا کرتے تھے۔ بڑا ہوتا تھا تو محترمی، مکرمی، قبلہ، کعبہ، چھوٹا ہے تو عزیز محترم،
توجہ فرمائیے، اب تو وہ ادب آداب ہی ختم ہو گئے، اب تو پہ بات آ گئی۔ غور فرمائیے، تو سرکار کریم کربلا نے جو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اس کا ٹائٹل کیا تھا میرے پیارے بھائی؟ نا یا آخی نہیں، ایوہ الرفیق نہیں، لکھا من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجل الفقی، حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف جو کہ مرد فقی ہے۔ جاگو ذرا، یہ عام زبان مرد نہیں کہہ رہی، حسین کے منہ میں رسول کی زبان، اور رسول ہر کسی کو مرد نہیں کہتے۔ بتاؤں کسے مرد کہتے ہیں؟ سن لو، رسول کسے مرد کہتے ہیں؟ بہت سارے مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے خیبر کے میدان میں 39ویں دن کی شام رسول فرماتے ہیں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ نہیں، آپ سلامت رہیں۔ اچھا، میں کسی کی مردانگی پہ شک نہیں کرتا، کیونکہ جنس کے طور پہ مرد ہونا اور ہے، آپ جی ہیں سر، جنس کے طور پہ مرد ہونا اور ہے، صفت کے طور پہ مرد ہونا اور ہے۔ یہ جو کہا نا الرجال قوامون علی النساء، یہ صفت کے طور پہ کہ مرد عورتوں سے افضل ہے۔ جو مرد سارا دن گھر بیٹھا رہے اور عورت لوگوں کے برتن دھو کے نان و نفقہ کما کے لائے، وہ مرد افضل نہیں۔ او دا نا افضل ہوئے، ہاں جی، ویسے وہ افضل نہیں ہے، وہ مجھے سے غرض نہیں ہے وہ اشرف ہے یا افضل ہے، توجہ فرمائیے گا، لیکن وہ فضیلت نہیں رکھتا اس عورت پہ۔ میں نے تاریخ میں وہ عورتیں دیکھی ہیں جو مردوں سے افضل ہیں۔ جنس کے طور پہ فرعون مرد تھا، آسیہ افضل تھی۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی جنس کے طور پہ فرعون مرد تھا، آسیہ افضل تھی۔ غور فرمائیے گا، پھر عورتوں کا تعارف یہ اعلان نہیں ہوتا مسجدوں میں جب کوئی، اور مرنا سب کو ہے نا، میری یہ پیڑا غصہ نہ کر دینا، ساڑھے مرن دی گل پہ کرو، سبھی کو مرنا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مرنا ہے۔ تو اعلان کیا ہوتا ہے جب مسجد میں اعلان ہو؟ یہ تقریباً ایک ہی برادری رہتی ہے قاسم پور میں، تو سارے خانہ آبادی بھی ہے، آنا جانا بھی ہے ایک دوسرے کے گھروں میں، تو مسجد میں کبھی اعلان ہوتے ہوئے کبھی کسی مستور کا، پردہ دار کا، عورت کا نام لیا گیا کہ فلاں عورت مر گئی ہے، فلاں کی بیوی، فلاں کی اماں۔ بیویوں کا اعلان کم ہی ہوتا ہے، فلاں کی بہن فوت ہو گئی، توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی حوالہ مرد ہی بنتے ہیں، چاہے وہ کسی کام کے ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن میں نے ایک اعلان سنا ہے، مرد بھی کائنات کے افضل ترین مرد تھے، حوالہ نہ بیوی نہ بیٹی، وہاں اللہ نے اعلان کیا، اعلان کیا تھا؟ فاطمہ۔ جی آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی بہت شکریہ جی، بسم اللہ۔ فاطمہ شہزادی کا نام لیا، غور فرما رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا میرے مولا حسین کی منہ میں زبان رسول کی ہے، حسین ہر کسی کو مرد نہیں کہتے۔ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو مرد کہا، مرد بھی کہا، فقی بھی کہا۔ اور جب حبیب ابن مظاہر کو خط ملا نا گوندل، تو خط جناب حبیب ابن مظاہر نے کھولا نہیں ہے، وہ لپٹا ہوا خط ہوتا، لفافے میں نہیں ہوتا، ایسے لپٹا ہوا، اسے کھولا نہیں، اسے چوما، سینے سے لگایا، جہاں قرآن رکھا تھا ساتھ رکھا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ بیوی نے پوچھا خط پڑھا ہی نہیں، نماز شکرانہ بھی پڑھ دیئے۔ حبیب کہنے لگے خط نہ کہے، حسین کی وحی آئی ہے۔ جی آپ سلامت رہے، مل کے بولو حیدری۔ جنہوں نے میرے مولا حسین کو خط لکھے وہ اور ہیں، اور جن کو حسین نے خط لکھے وہ اور ہیں۔ ایک فکرہ اور سن لیں،
توجہ فرمائیے گا، یہ منتخب لوگ ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں، اور ان میں ایک بھی رضی اللہ نہیں، سارے کون ہیں؟ علیہ السلام، سارے علیہ السلام ہیں۔ اور یہ جو حبیب ہے نا، چلیں ایک فکرہ میں نظر کر دوں، میرا عزیز بھی بیٹھا ہے وہ بھی سن لے، غور فرمائیے گا، یہ جو حبیب ہے یہ عام حبیب نہیں، یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے۔ شاباش، یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے، اور یہ حبیب عام حبیب نہیں ہے۔ اس پہ میں 2 مصرے پڑھ دوں، شاید اسی پہ بات تمام ہو جائے، پھر کل حاضر ہوں گے۔ لمحہ پڑھانا ہوگا نا تو نہ پہلا بندے بھائی دے نہ بعد اچ بھائی، اب بندے کھڑوتے میں بھی شرم ہوندی ہے کیوں بیٹھے۔ توجہ، ایک ایک بندہ ممبر پہ آئے، یہ جگہ یہاں پنکھا لگائیں، جب پڑھنا ہو ادھر آ جائیں، اس طرح پہلے پڑھنے والے کو احساس رہتا ہے کہ یہ پڑھنے والے آئے ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، میں کہیں ان کا حق تو غصب نہیں کر رہا، توالد تو نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، حبیب کون حبیب ہے؟ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا۔ آپ اس بات پہ پریشان ہو گئے ہیں کہ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، کیونکہ آپ نے ذاکرین سے سن رکھا ہے کہ کربلا میں اللہ آ گیا، سنیا جانا، سارے نہیں کہتے۔ حسین نے اللہ سے کہا اللہ تھلے آ، تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے؟ شیعت کی توحید کا بیڑا غرق کر رہے ہو تم کہ اللہ نیچے آ۔ حسین نے اللہ کو بلا لیا، بلایا اسے جاتا ہے جو پہلے یہاں نہ ہو۔ جب اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو آپ کیوں نہیں سوچتے یار کچھ پڑھے لکھے بندے لے آؤ یہاں پہ؟ سارے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ آ گیا، اللہ آ گیا، اللہ آ گیا۔ رسول ملنے گئے تھے، اللہ ملنے آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ آیا تو تب جب وہاں تھا نہیں۔ غور فرما رہے ہیں، ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا، مجرد نہیں ہے، رنگ نہیں رکھتا، اس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، وہ کسی میں سماتا نہیں، اس میں کوئی سماتا نہیں۔ یہ کسی اور کا اللہ ہے جو قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھے گا۔ اور جن بندوں نے کہا نا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، انہیں میں تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں جب آپ نے کہہ دیا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر اپنی بات پہ پکے رہنا، پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا نظر آئے اسے اللہ مان لینا۔ آپ جیئے مل کے بولو حیدری۔ ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں، نہ کرسیوں پہ بیٹھتا، نہ اس میں کوئی چیز سماتی، نہ وہ کسی میں سماتا ہے۔ اس لیے حبیب کہہ رہے ہیں، حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا۔ اگلے مصرے کا لطف لے لیں۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، کیوں؟ مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے۔ اور فضیلت کا آخری فکرہ ہے، آخری فکرہ فضیلت کا۔ حبیب جب زخمی ہوئے ہیں، یہ فضائل پڑھ رہا ہوں، تو پھر حسین پہنچے۔ حسین بادشاہ نے حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا، نظروں سے نظریں ملی، ہمیں آسان شیعت مل گئی، مجلس سنی، گھر چلے گئے، ہم شیعہ ہیں، لنگر کیا، بیٹھک میں بیٹھے، گپ چھپ لگائی، ہم شیعہ ہیں، مجلس پڑھی، نیاز جیب میں ڈالی، گھر چلے گئے، ہم شیعہ ہیں۔ ہمیں آسان شیعت مل گئی ہے۔ شیعت سمجھو، شیعت آسان نہیں ہے۔ حبیب زخمی ہیں، حسین کی گود میں سار ہے، ایک بار نظروں سے نظریں ملی تو حبیب مسکرا اٹھے، اپنے وقت پہ مسکرائے زخمی حبیب۔ جب حبیب مسکرائے تو حسین بھی مسکرا پڑے، جب حسین مسکرائے تو پھر جہاں بتاؤں ہوا کیا، آنکھوں میں بند کر کے تبسم حسین کا، کہنے لگے حبیب کے مرنے بھی دیجئے۔
آپ جی ہیں سب جی بسم اللہ مل کے بولو آنکھوں میں بند کر کے تبسم حسین کا کہنے لگے حبیب کہ مرنے بھی دیجیے بغدیر کا دن تھا لوگ مبارک باتیں دے رہے تھے اور رسول رو رہے تھے میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے جناب سلمان نے قدمین سرکار دو عالم پر ہاتھ رکھے اور عرض کی یا رسول اللہ عید کا موقع خوشی کا موقع ہے آپ کی رسالت کی بقا کا دن ہے شاید آپ روئے کیوں فرمایا حبیب تمہیں نہیں سلمان تمہیں نہیں پتا اس اعلان کی کتنی قیمت میری بیٹیوں کو چکانا پڑے گی جزاک اللہ مرحبا سبحان اللہ یہ مجالس چونکہ مسلسل 2 دن عزاداران قاسم پور کرلا کی طرف سے 12-13 جون کو ہوتی ہیں اب ذی الحج کی تاریخیں آ گئیں آج 15 ذی الحج ہے لیکن یہ ذہن میں رہے روایات اپنی جگہ پہ لیکن 16 ذی الحج تک 9 ذی الحج کو سرکار امیر مسلم شہید ہوئے 16 ذی الحج تک دفن نہیں ہوئے جزاک اللہ خالص گریہ 16 ذی الحج تک سرکار امیر مسلم کا پاک بدن میں نے کبھی خانوادہ تطہیر کے ابدان کو لاش نہیں کہا کبھی لاش کے معنی دیکھو لغت میں جا کے لاش کہتے تھے ناش اور ہے لاش اور وہ پرانا زمانہ تھا ارتقا تھا لوگ کہتے رہے وہ ٹھیک کہتے تو اس وقت بات سمجھانے کے لیے لیکن اب زمانہ بدل گیا میں اپیل کروں گا کہ تھوڑا سا اپنی سطح کو پڑھنے والے بلند کر لیں ادبیات اور چیزیں آداب اور چیزیں آداب کو ملحوظ رکھیں جب مصائب پڑھیں تیرا مصائب کا مضمون اہم نہیں آل محمد کی عزت اہم ہے اس کا خیال رکھ 16 ذی الحج تک سرکار امیر مسلم کا پاک بدن کوفہ کے گلیوں اور بازاروں میں پڑا رہا اور اتنے دنوں میں یہ جنازہ اٹھایا نہیں گیا کھینچا گیا ہے اور جب کھینچا گیا تو سرکار امیر مسلم کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے آواز آتی تھی علی کی بیٹی اب کوفے آ جا میں نے اپنے بدن سے کوفہ کے بازاروں کی مٹی کو تیرے پیر کے نقش کے لیے تیار کر دیا جزاک اللہ مرحبا بہت پیارا آپ نے سنا مالک آپ کو سلامت رکھے آپ کی دعائیں مستجاب کرو شفقت مالک تیری دعائیں مستجاب کرو ماسٹر جی یہ پرسے ہوتے رہیں نسلوں کو نصیب ہوں توفیقات خیر میں اضافہ ہو وہی بستیاں آباد ہیں جن میں ذکر حسین ہے بات صدق شاہ جی نہیں تو بستیاں برباد ہیں جہاں حسین کا ذکر نہیں ہے وہ آباد بستی نہیں ہے وہی بستی آباد ہے گھر بھی وہی آباد ہے اپنے بچوں کو بٹھا کے نا گھر میں آل محمد کی مظلومیت اور ان کے فضائل سنایا کرو یہ عام شہید نہیں ہے سرکار امیر مسلم یہ کربلا کے پہلے شہید اور یہ قربانی بھی مولا عباس کی پاک بہن کی یہ لاہور والی شہزادی کی بڑی قربانی ہے اس شہزادی کی سر کا تاج دیا ہے
اپنی چادر دی ہے، 6 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دیے، پھر مدینے سے سفر کر کے لاہور آ گئی تاکہ بر صغیر والوں کا شکریہ ادا کروں کہ تم میں سے میرے بھائیوں کے قاتلوں میں کوئی نہیں تھی۔ بڑی پیاری عبادت آپ کر رہے ہیں، ایسے نہیں لاہور آئی، ہر ملک کا بندہ تھا لشکر یزید میں، بر صغیر کا نہیں تھا۔ وہ غلط روایتیں لوگوں نے گھڑی ہوئی۔ آزادارین مظلوم کربلا 6 بیٹے دیے، 2 کربلا کے شہید، 2 کوفہ میں شہید، 2 جنگلوں میں گم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک فکرہ کہوں گا، ان شہدادوں پہ زیادہ رویا کرو، ان شہدادوں پہ اس لیے زیادہ رویا کرو کہ 6 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے جنازے پر بھی ماں نہیں پہنچی۔ سبحان اللہ، مرحبا، کیا خوب گریا یار، یہی گریا اچھا لگتا ہے۔ یہ 2 بیٹے کربلا میں حسین اٹھا کے لائے، شہزادی نے فرمایا میں نے دے دیے۔ وہ جو کوفہ میں تھے وہ سال بعد شہید ہوئے، 1 سال زندان میں رہے، اور جب شہزادیاں 12 محرم کو کوفہ پہنچی تھی، چھوڑ رہا ہوں میں، کوفہ پہنچی تو اس تہ خانے کے قریب سے سید زادیاں گزریں جس میں محمد اور ابراہیم تھے۔ جب شہزادیاں گزری عالیہ شہزادی نے لاہور والی شہزادی سے پوچھا، رقیہ آپ نے بیٹوں کی خوشبو نہیں سونگھی؟ کون ہے یار جو سینے پہ ہاتھ مارے؟ بڑی شہزادی اپنی بہن سے پوچھ رہی ہیں، بہن یہاں آپ کو بیٹوں کی خوشبو نہیں آئی؟ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی سیدہ خوشبو تو آئی ہے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو شامل نہ ہو سکے، سیدہ خوشبو تو آئی ہے، پھر روئی کیوں نہیں؟ عرض کی روؤں کیوں؟ رو نا۔ شہزادی عرض کرتی ہیں سیدہ کیسے رہوں، آپ نے ہی تو بیٹوں کے جنازوں سے چپ کر کے گزرنا سکھایا۔ جزاک اللہ، مرحبا، آپ جی ہیں، یہ جوان سلامت رہیں۔ اور تہ خانے کے اندر کا منظر کیا ہے؟ چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے سے کہتا ہے بھیا اماں کے پیروں کی چاپ نہیں سنی؟ یہ صراط مستقیم کے نواسی ہیں، کوئی عام ہے؟ بڑا شہزادہ کہتا ہے بہت اداس ہو تو آواز دوں، اماں سن لے گی تو رک جائے گی، اور کیا کہنے علی کے نواسوں کے۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بڑے شہزادے سے نہ روکنا، اماں نانا کی ولایت بچانے شام جا رہی ہے۔ بس بہت پڑ گیا میں، جیتے رہو، سلامت رہو۔ سال بھر تیرے استاد کے ہوتے ہوئے یہ روایت میں نے پڑھی، سال کے بعد جب شہزادے زندان سے نکلیں، اب میں معافی مانگ سکتا ہوں، منت ہی کر سکتا ہوں، میرا جبر نہیں کسی پہ، مت کہہ رستہ بھول گئے۔ صراط مستقیم کے بچے رستے نہیں بھولتے۔ پھر ہوا کیا؟ کوفہ سے باہر کیوں نہیں گئے؟ سال بعد کوفہ کی دیواروں سے آنے والی باپ کے خون کی خوشبو بیٹوں کو جانے نہیں دیتی تھی۔ اور جلدی کر لوں، حارث کے گھر پہنچ گئے، مجھے معافی دیں گے، حارث کے گھر پہنچ گئے، کھانا پیش کیا، شہزادوں نے کہا نہیں کھانا نہیں، مصلے دے۔ آئے مدت ہو گئی ہم نے مصلے پہ نماز نہیں پڑھی، شہزادوں نے نماز پڑھ لی، تسبیح کرنے لگے، سبوحن قدوسن، آسمان سے لبیک لبیک کی آوازیں آنے لگی۔ حارث گھر آیا، آگے لیٹ گیا، لیٹا، آنکھ لگنے سے پہلے کہنے لگا یہ آوازیں کس کی آ رہی؟ کہتی ہمسائے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ یہ لائن کہتا ہے ہمسائے کی نماز ہوتی تو آسمان سے لبیک کی آوازیں نہ آتی۔ یہ مجھے مسلم کی جوڑی لگتی ہے۔ اس لائن نے تالا کھولا نہیں، توڑا ہے، دوڑ کے سیڑھیاں چڑھا ہے،
بندے کہتے ہیں اندر اندھیرا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے نہیں، جہاں شہزادی کے چاند ہونا وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ اس لعین نے ہاتھ ایسے مارا ہے کہ شہزادی کے بچوں کے کئی بال ٹوٹ گئے۔ جو تیاری کر کے بیٹھے ہو، میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، شہزادوں کو اس نے اٹھا لیا۔ کیسے اٹھا لیا؟ ایسے اٹھا لیا؟ سینے سے لگا لیا؟ نہیں، جھولی میں بٹھا لیا۔ میں اشارہ بھی نہیں کروں گا، کسی مومن کا دل نہ دکھ جائے، بس اتنا سن لو کہ شہزادے سیڑھیاں اترے۔ جزاک اللہ، اور تمہاری معرفت پہ قربان جاؤں، ادب پہ رونے والوں۔ شہزادے سیڑھیاں اترے۔ اگلا فکرہ سنو گے، اترے کیسے؟ بتاؤں کیسے اترے؟ حارث پہلی سیڑھی پہ تھا، شہزادے اتر گئے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ یہ لعین پہلی سیڑھی پہ تھا، شہزادے اتر گئے۔ لے گیا، بیوی کو مارا، بیٹے کو مارا۔ اللہ کرے میں بات پہنچا سکوں۔ لے گیا نہر کے کنارے پہ، شہزادے شہید ہو گئے۔ اس سے زیادہ جلدی کیا کروں؟ شہید ہو گئے، بدن نہر میں پھینک دی۔ دونوں آ کے گلے مل گئے۔ جب گلے مل گئے، جاؤ جا کے مصیب میں بھی دیکھ لینا، نقشے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تلوار لے کے نا پہلے شہزادوں کو نا ایک دوسرے سے الگ کرتا رہا۔ کنارے پہ بیٹھ کے نا پہلے تلوار لے کے شہزادوں کو الگ کرتا رہا۔ جب الگ نہیں، مجھے معاف کر دینا، تاریخ ہی ایسی ہے، جب الگ نہیں ہوئے نا تو یہ کتے کا بچہ باز نہیں آیا۔ یہ نہر کے کنارے پہ کمان میں تیر رکھ کے بیٹھ گیا۔ جب اس نے پہلا تیر چلایا، ابراہیم کی پشت سے گزر کے محمد کے سینے میں آیا۔ اس وقت ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی سیدہ کہتی تھی، کہاں کہاں پہ رہوں؟ تھوڑی آوازیں بلند کرو، میں سلام کر رہا ہوں۔ اس نے شہزادوں کے سر کاٹے، بڑی عبادت ہو گئی۔ شہزادوں کے سر کاٹ کے اس نے گھوڑے کے ساتھ باندھے۔ جو میں نے پڑھا ہے، میں بھائی جان وہ روایت پڑھ دوں گا نا ممبر سے، تو کسی بندے کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ میں نہیں پڑھتا اس میں کہاں باندھے، لیکن باندھے، جا کے خود دیکھ لینا کہاں باندھے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں میں بتاؤں کہاں باندھے۔ یہ سر لے کے دربار آ گیا۔ دربار آ کے اس نے ابن زیاد کے سامنے سر رکھے، کہتا ہے انعام دے، مسلم کی جوڑی لے آؤں۔ بڑا لعین تھا ابن زیاد، کہتا ہے انعام کے لیے جھوٹ نہ بول، یہ مسلم کے بچے نہیں، یہ جو تو لایا ہے نا یہ مسلم کے بچے نہیں۔ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، کہتا ہے میں تیری قسم نہیں مانتا۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے ان کے چہرے سرخ اور سفید تھے، ان کے رنگ نیلے ہیں۔ یہ کتے کا بچہ کہتا ہے نیلے ایسے نہیں ہوگے۔ ساری رات میں تماچے مارتا رہا ہوں، بس آخری فکرہ سنو۔ جب اس نے کہا نا ساری رات میں تماچے مارتا رہا ہوں، یہ لعین کہتا ہے کوئی دربار میں ہو جو شہزادوں کے سر دھو لائے، ان پہ لہو لگا ہے، لہو صاف ہو جائے، میں پہچان لوں بچے مسلم کے ہیں۔ وہاں ایک مومن کھڑا تھا، ڈرتے ڈرتے اس نے سوچا موقع مل گیا، میں مسلم کی جوڑی کو گھر لے جاؤں گا۔ اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں دھو لاتا ہوں۔ شیعہ یا سنی تو ہائے کرے گا۔ یہ مومن کہتا ہے میں دھو لاتا ہوں۔ کہتا ہے اٹھا لے۔ یہ مومن کہتا ہے اٹھائے کوئی اور، رکھے میری جھولی میں۔ میں اٹھا نہیں سکتا، اٹھائے کوئی اور، رکھے میری جھولی میں۔ عزیزانو سنو گے، چونکہ عید کا دن تھا، اس میں جھولی میں دونوں شہزادوں کے سر رکھے، گھر لے کے گیا۔ بس آخری لفظ ہے، گھر لے کے گیا تو شہزادوں کا لہو جھولی سے باہر نکل آیا۔ بیوی آواز دے کے کہتی ہے گوشت لینے جانا تھا تو کوئی کپڑا گھر سے لے جاتا، یہ جھولی میں گوشت کیوں لے آئے ہو؟ آواز دے کے کہتا ہے گوشت نہیں، رقیہ کی جوڑی آ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔